کہانی ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو تفریح کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایک سبق بھی ضرور دیتا ہے۔ کہانیوں کے ذریعے سے ہماری جو تاریخ ہے، ابتدا سے اب تک انسان سیکھنے کے عمل سے گزرتا آ رہا ہے۔ لوگ کہانیاں، وہ کہانیاں جو سینہ بہ سینہ چلتی آ رہی ہیں اور اپنے اندر ایک اخلاقی سبق رکھتی ہیں، تو جس طرح لکھنے پڑھنے کی روایت اور رواج بڑھا تو مختلف لوگوں نے یہ قصے کہانیاں لکھنی شروع کر دی۔ آج کی ہماری جو کہانی ہے وہ بھی ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی ہے، جو فرانسیسی رائٹر ہیں موپساں، ان کی لکھی ہوئی یہ ایک کہانی ہے جس میں اخلاقی سبق چھپا ہوا ہے۔ اور اس کہانی میں جو ہمارے معاشرے کی طبقاتی تقسیم ہے، جو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے، وہ سامنے آتا ہے۔ اور ہمیشہ کہانی وہی اچھی ہوتی ہے جس سے سبق آموز چیزیں سامنے آئیں اور ہمارے معاشرے کی بہتر انداز سے وہ رہن سہن کی ہو، وہ طور طریقوں کی ہو، وہ سماجی اقدار کی ہو، وہ اس میں اگر اس کو اجاگر کیا جائے تو وہ زیادہ موافق رہتا ہے۔ آج کے جو ہماری کہانی کا عنوان ہے وہ ہے دھاگے کا ایک ٹکڑا، رسی کا ایک ٹکڑا۔ اس کہانی کی رداد کچھ ایسے ہے کہ ایک گاؤں، وہاں ایک میلہ لگتا ہے۔ اس گاؤں کے تمام تر لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک میلے میں جو خرید و فروخت کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں اس کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو وہاں ایک غریب آدمی بھی گیا ہوتا ہے۔ وہاں وہ جب پہنچتا ہے تو وہ ایک رسی کا ٹکڑا جو ہے وہ نیچے گرا ہوا دیکھتا ہے، تو وہ اس کو چپکے سے اٹھا لیتا ہے کہ کہیں شاید یہ ضرورت آئے تو میرے کام آ جائے گا۔ اس کے اس عمل کو جو ہے اس کا ایک ایسا دوست نما دشمن دیکھ رہا ہوتا ہے جس سے اس کی کم ہی بنتی ہے۔ تو گاؤں کے لوگ اس میلے کی مصروفیات میں اور جانوروں کی خرید و فروخت اور باقی ضروریات زندگی کی خرید و فروخت میں، کچھ کھانے پینے کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں کہ اچانک سے ڈھول بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو وہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور اس ڈھول کے بجنے کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس علاقے کے فلاں آدمی جو بڑا مالدار ہے، امیر آدمی ہے، کہ اس کا بٹوا جو ہے وہ اس میلے میں گم ہو گیا ہے، اور جس کو ملے یا جو کوئی اس کا پتہ بتائے تو یقیناً اس کو انعام و اکرام کی رقم سے مالا مال کیا جائے گا۔ تو یہ اعلان وہ جو اس غریب آدمی کا دوست نما دشمن دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے اس کی انبن ہوتی ہے۔ تو اس کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ جو آدمی جھک رہا تھا میلے میں، یقیناً وہ یہ بٹوا اٹھا رہا ہوگا۔ تو وہ فوراً سے اس غریب آدمی کا نام لے لیتا ہے کہ وہی آدمی ہے جو بٹوا چور ہے، جس نے بٹوا چرایا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے کہ وہ زمین سے اٹھا رہا تھا۔ تو خیر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور وہ جو مالدار آدمی ہے وہ ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ اس سے بلوایا جائے کہ جی بٹوا اسی نے چوری کیا ہے، لیکن وہ غریب آدمی وہ فریاد کرتا ہے، اپنے جو ہے بے قصور ہونے کی بھرپور ان کو وعدے دعوے کرتا ہے، لیکن وہ ایک نہیں سنتے۔ خیر ابھی یہ عمل جاری ہوتا ہے کہ جی کچھ ٹائم دیتے ہیں، اس ٹائم میں بٹوا واپس کر ورنہ تو صاف ظاہر ہے مجرم ثابت ہو جائے گا، اور جرم کی سزا بڑی خوفناک ہے۔ تو اگلے ہی دن بٹوا واپس مل جاتا ہے۔ تو یہ جو غریب آدمی ہے یہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے اور دلی دل میں خوش ہوتا ہے کہ مجھ پہ چوری جیسا ایک خوفناک الزام جو لگا ہے یقیناً اب وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ بٹوا واپس مل گیا ہے۔ لیکن اس کی اس الزام سے جان نہیں چھوٹتی، بلکہ یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ بٹوا چرایا اسی نے تھا، کیونکہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اس کا نام سامنے آ گیا تھا۔
تو یہ اپنی بدنامی سے ڈرتا تھا، اور کہ جی میں مجرم ثابت ہو جاؤں گا اور مجھے خوفناک سزا دی جائے گی، تو لہٰذا میں یہ بٹوا جو ہے نا واپس پھینک دیتا ہوں۔ تو اس نے پھینک دیا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے یہ بٹوا دوبارہ مل گیا ہے۔ خیر وہ دوبارہ سے اپنی صفائیاں دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ میں نے جو ہے یہ بٹوا چوری نہیں کیا تھا، نہ ہی میں نے دوبارہ اس ڈر سے وہاں پھینکا ہے کہ میں مجرم ثابت ہو جاؤں گا اور مجھے سزا دی جائے گی، لیکن اس کی کوئی بات یہ سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس گاؤں میں اڑوس پڑوس میں ہر کوئی اسے چور سمجھتا ہے اور اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ وہ لاکھ صفائیاں دیتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، میں اتنا خوفناک جرم نہیں کر سکتا، چوری یقیناً نہ میری فطرت میں ہے نہ میری عادت میں ہے، میں تو خود اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اپنی صفائی کے لاکھ ذریعے وہ بتاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ بالآخر وہ لوگوں کے طعنوں سے، لوگوں کے بڑے عجیب طرح کے رویے سے تنگ ہو کے خودکشی کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک جو کہانی ہے وہ بڑی ایک عجیب سا سبق اپنے لیے اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ غریب آدمی کو ہمیشہ رگڑ دیتا ہے، اس کی بات کا یقین نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ اس کہانی میں وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے کچھ نہیں چرایا، بٹوا میرے پاس نہیں ہے، میں تو وہ ایک رسی کا ٹکڑا تھا وہ اٹھایا تھا۔ تو خیر وہ رسی کا ایک ٹکڑا اٹھانا بھی اس کا جرم بن جاتا ہے، کیونکہ اسے کسی نے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ جی یہ زمین سے کچھ اٹھا رہا ہے۔ وہ جتنی کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس کا ساتھ دیں، قانون اس کا ساتھ دے، اس کی بات سنی جائے، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بلکہ جو اب ہم لوگوں کے ذہن میں ہے، جو ایک واقعہ بٹوے کے چوری ہونے کا ہے، وہ اسے مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں اور چور اسی کو ہی سمجھتے ہیں۔ وہ لاکھ صفائیوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو معصوم ثابت نہیں کر سکتا اور وہ مجرم ہی ٹھہرتا ہے، اور لوگوں کے طعنوں سے، لوگوں کے ترش رویے سے مایوس ہو کے بالآخر اسے زندگی کی ایک انمول نعمت سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس زندگی سے تو موت یقیناً بہتر ہے، کہ لوگ مجھ سے جینے کا حق چھین رہے ہیں، مجھ پہ اس طرح کے برے الزامات لگا رہے ہیں، مجھے چور ٹھہرا رہے ہیں، مجھے وہ جرم میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں جو جرم میں نے سوچا ہی نہیں، کیا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی ہے کہ ہم اگر کچھ ایسا سوچ لیں تو اس کی تہہ میں نہیں جاتے، بلکہ جس کے بارے میں کچھ برا ہم نے سوچ لیا ہے تو اس سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں، زندگی کے دریچے، زندگی کے دروازے اس پہ بند کر دیتے ہیں، اور بالآخر جیسا کہ اس کہانی میں وہ غریب کسان بیچارہ خودکشی کر لیتا ہے، تو ہم اس کو اس سٹیج پہ جا چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے لیے زندگی کے سارے دروازے اسے بند کرنے پڑتے ہیں۔ بردباری اور تحقیق جو ہے وہ ہمیشہ ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کسی پہ الزام لگانے سے پہلے بات کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اصل واقعہ، اصل بات ہے کیا۔ بس جو اندھیرے میں تیر چلا دینا ہے، وہ کہیں جا کے لگا اسے ہی منزل سمجھ لے جانی چاہیے، تو یہ انتہائی غلط عمل ہے۔ تو موپساں جو ایک فرانسیسی رائٹر ہے، اس نے اپنی شارٹ سٹوریز میں اس طرح کے ہمارے معاشرے کے جو ستم ظریفیاں ہیں اور ہمارے معاشرے کی وہ تقسیم جو امیر اور غریب کے درمیان ہے، کہ امیر کی دولت گم ہو گئی ہے تو اس کا الزام غریب کے سر لگا دینا ہے، اور غریب بھلا اپنی جتنی صفائیاں دیتا رہے اس کی کوئی نہیں سننی، جیسا کہ اس کہانی میں ہے۔ تو یہ رائٹر نے، مصنف نے، اور جن کا نام موپساں ہے، انہوں نے ہمارے معاشرے کے اس عمل کو اس کہانی کے ذریعے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔